أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جانتے ہیں اور جنہیں ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ ایسے قاضی بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. حضور مالک کہنا ساتھی میرے کچھ اور بھی ہے، کہنا ساتھی میرے کچھ اور بھی ہیں، وہاں اور بھی ہیں. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا، شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا.
پیشوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کر اللہ کے نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ یہ تعلق باقی و برقرار رہیں گا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں۔ مدثر اور ساحل کی شہادت اللہ قبول فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے والدہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے بچے کی شہادت پہ ہمارے کو کوئی غم نہیں، ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو شہادت کا شرف نصیب فرمایا۔ اور وہ مدثر کی والدہ نے یہ کہا کہ میرا لڑکا اللہ کے نبی کے نام کے تقدس کی حفاظت کے لیے اپنی شہادت پیش کرا، میں خوش نصیب ماں ہوں۔ ہم ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، بہت چھوٹی جان کا نذرانہ ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے تحفظ کے لیے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اللہ کے نبی اور کی شان میں گستاخیاں کرے، لیکن ان کی وہ گستاخیوں کا جواب ہمیشہ عاشق رسولوں نے ان کو بہترین قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو جواب دیا۔ انشاءاللہ یہ جو گستاخ رسول ہیں ان کو بھی قرآن اور سنت کی جو ہے روشنی میں جواب دیں گے تمام عاشق رسول۔ پرسوں ٹی شرٹ پہ کلمہ لکھے ہوا ہے حیدرآباد کی ایک دکان پر، تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں آپ؟ آئے دن مسلمانوں کو تکلیف دیتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بھی حرکت ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو کبھی ایک چیز دکھتی کبھی ایک چیز دکھتی، لیکن یہ پورے ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے۔ یہ ہر آپ دیکھ لی ایک چیز ختم ہوتی نہیں، اس کے بعد دوسری چیز آتی، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے، مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچانا چاہتے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچا کے مسلمانوں کو مروب کرنا چاہتے، لیکن مسلمان مروب ہونے والا نہیں، اسلام جو ہے مغلوب ہونے والا نہیں، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور اسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی لچک دی ہے کہ اس کو جتنا آپ دبائیں گے انشاءاللہ یہ اتنا ہی ابھریں گا اور یہ غالب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ یہ تعلق باقی و برقرار رہیں گا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں۔ مدثر اور ساحل کی شہادت اللہ قبول فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے والدہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے بچے کی شہادت پہ ہمارے کو کوئی غم نہیں، ہم خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو شہادت کا شرف نصیب فرمایا۔ اور وہ مدثر کی والدہ نے یہ کہا کہ میرا لڑکا اللہ کے نبی کے نام کے تقدس کی حفاظت کے لیے اپنی شہادت پیش کرا، میں خوش نصیب ماں ہوں۔ ہم ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، بہت چھوٹی جان کا نذرانہ ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے تحفظ کے لیے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اللہ کے نبی اور کی شان میں گستاخیاں کرے، لیکن ان کی وہ گستاخیوں کا جواب ہمیشہ عاشق رسولوں نے ان کو بہترین قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو جواب دیا۔ انشاءاللہ یہ جو گستاخ رسول ہیں ان کو بھی قرآن اور سنت کی جو ہے روشنی میں جواب دیں گے تمام عاشق رسول۔ پرسوں ٹی شرٹ پہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو کبھی ایک چیز دکھتی کبھی ایک چیز دکھتی، لیکن یہ پورے ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے۔ یہ ہر آپ دیکھ لی ایک چیز ختم ہوتی نہیں، اس کے بعد دوسری چیز آتی، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے، مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچانا چاہتے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچا کے مسلمانوں کو مروب کرنا چاہتے، لیکن مسلمان مروب ہونے والا نہیں، اسلام جو ہے مغلوب ہونے والا نہیں، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور اسلام کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی لچک دی ہے کہ اس کو جتنا آپ دبائیں گے انشاءاللہ یہ اتنا ہی ابھریں گا اور یہ غالب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام درسگاہ جہاد و شہادت کی طرف سے جو رانچی کی پولیس دو نوجوانوں کو مدثر اور راحل کو پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے گولی مار کر شہید کر دی، ان کی غائبانہ نماز جنازہ یہاں پر پڑھی گئی۔
ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اتنا ظلم کریں، مسجدوں پہ قبضے کر لے رہے ہیں، شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو موم لنچنگ کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر کئی عنوانوں کے تحت مارا جا رہا، لیکن ہم اس کو خاموش بیٹھ رہے نہیں کریں. لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں گے تو اس کی معافی نہیں ہے. یہ اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انجام صرف قتل ہے. ایسا 1400 سال پہلے بھی جو ہے سو دشمن اسلام جو ہے سو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ بھی ان کا سر کاٹ کے لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھے. اللہ کے رسول مسکرائے، گفٹ دیے وہ نوجوان کو. اور فرانس میں ایسا گستاخی ہوئی، وہاں بھی جو ہے سو شریف کوچی، سعید کوچی 4 سال پہلے وہ دشمنان اسلام کو جو ہے سو قتل کرے. تو اور ایسا کئی جگہ جو گستاخی کر رہا ہوں قتل ہوتے ہیں. یہاں ہندوستان میں کیا ایک رواج ہوگا ایسا جو ہے سو میں کچھ بھی بولوں گا تو فیم ہو جا رہا ہوں یہ وہ. تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا جو ہے سو یہ اللہ کے طرف سے سزائے موت ہے اس کو جو ہے سو اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا. تو ہم کو کچھ بول رہا تو ہم اس کو معاف کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں گا تو اس کی معافی نہیں ہے. اور گستاخی مت کرو. تم اپنے بھی دھرم میں جو ہے سو کیا ہے ذرا پڑھ لو، اسٹڈی کر لو، معلوم ہوتا ہے. ویسا تم 9 سال یہ بول کے گستاخی کر رہے ہیں تو اپنے دھرم میں کیا ہے وہ بھی معلومات کر لو. ویسا کر رہے ہو تو اسٹڈی کریں گے تو اب یہ ایسا بولتے نہیں ویسا. تو یہ گستاخی مت کرو اور جو ہے سو ہندوستان کو جو ہے سو امن سے رہنے دو. سب جو ہے سو مل کے امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رکھو اس ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے عیدگاہ اجالے شاہ سید آباد میں 2 نوجوان مدثر ساحل کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی. ان کی شہادت کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ہماری مغفرت کی دعا کی گئی. وہ جو 2 نوجوان رانچی کے اندر جھارکھنڈ میں پرامن احتجاج کر رہے تھے، گستاخ رسول کے خلاف جو پرامن احتجاج تھا، اس کو پولیس نے اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے گولی داغی گئی، جس وجہ سے 2 نوجوان شہید ہو گئے. حکومت کو چاہیے تھا ان کو گولی مارنا، لیکن اس کو چھوڑ کر نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور یقیناً وہ جنت میں پہنچ گئے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ شہید کا خطرہ خود زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو آج نماز ادا کی گئی الحمدللہ درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے عیدگاہ اجالے شاہ سید آباد میں 2 نوجوان مدثر ساحل کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی. ان کی شہادت کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ہماری مغفرت کی دعا کی گئی. وہ جو 2 نوجوان رانچی کے اندر جھارکھنڈ میں پرامن احتجاج کر رہے تھے، گستاخ رسول کے خلاف جو پرامن احتجاج تھا، اس کو پولیس نے اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے گولی داغی گئی، جس وجہ سے 2 نوجوان شہید ہو گئے. حکومت کو چاہیے تھا ان کو گولی مارنا، لیکن اس کو چھوڑ کر نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور یقیناً وہ جنت میں پہنچ گئے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ شہید کا خطرہ خود زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو آج نماز ادا کی گئی الحمدللہ درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے.